خبردار، کسی کو کچھ بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. چپ چاپ اندر جاؤ اور نارمل رہنا، کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے. حدیث ملک نے تھر تھر کانپتی ہوئی آئزل کی طرف جھکتے اس کا گال تھپتھپاتے اسے دھمکی دی. جو آیا وہ خود پر کنٹرول کرتی، سر اس بات میں ہلاتی، گاڑی سے نکلتے دوسرے مرے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تھی. اس نے مڑ کر دیکھا، حدیث ملک وہیں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا. حدیث نے مال میں اسے دیکھا تھا اور پھر ہر روز کالج جاتے ہوئے اسے اٹھا لیتا تھا. اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اسے پھر چھوڑ جاتا. آئزل اس سے بہت ڈرتی تھی، جو کہتا تھا وہ کرتی تھی. ایک دن یوں ہی یہ لاہور کی ایک وسیع و ریز اور خوبصورت مال کا اندرونی منظر تھا، جہاں اعلیٰ طبقے کے لوگوں کی پرسکون گہما گہمی تھی. مال میں ہونے کے باوجود شور کم تھا، ہر طرف ایک نفاست اور خاموشی کا احساس تھا. ایک کونے میں موجود جویلری کی ایک نفیس دکان کے سامنے کھڑی آئزل نے قیمتی ہار اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا. سرخ یاقوت اس کی گردن پر مزید چمکنے لگے تھے. آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ خوشی سے پیچھے مڑی اور اپنی کزن رائمہ کی طرف دیکھا. بتاؤ یہ کیسا ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نمایاں تھی. بہت پیارا ہے اور تم پر تو بہت جچ رہا ہے، رائمہ نے خوشیلے انداز میں کہا. تو ٹھیک ہے، اسے ہی پیک کروا لیتے ہیں. آئزل نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے ہار اتار کر دکاندار کو دیا اور کہا اسے پیک کر دیں. دکاندار نے مؤدبانہ انداز میں ہار لیا اور پیکنگ کے لیے پیچھے ہٹ گیا. ہار کی بلنگ کروانے کے بعد وہ دونوں سیدھا فوڈ سیکشن کی جانب بڑھی. بہت بھوک لگی ہے یار، میں تو پلیٹر منگوانے والی ہوں. آئزل دھپ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی. تمہیں کب بھوک لگتی ہے، بھوکڑ کہیں کی؟ رائمہ نے اسے چھیڑا. تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں بہت کھاتی ہوں. آئزل نے ناراضگی سے مینیو کارڈ اٹھاتے ہوئے رائمہ کو گھورا. جی آپ کہاں کھاتی ہیں، بس 2 گھنٹے پہلے ناشتے میں 2 چیز سینڈوچ اور نہاری 2 نان کھا کر آئی ہیں آپ. رائمہ نے طنز کیا. ہاں تو 2 گھنٹے پہلے کھایا تھا، اب تک تو ہضم بھی ہو گیا. آئزل نے فوراً ویٹر کو بلوا لیا اور 2 کنگ سائز برگر ساتھ میں چائنیز اور ایک پلیٹر بھی منگوا لیا. رائمہ نے صرف ایک برگر پر اکتفا کیا. تھوڑی دیر میں جب کھانا سرو ہوا تو آئزل کی تیزی دیکھنے لائق تھی. وہ صدیوں کے بھوکے کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی. رائمہ اسے دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گئی. آئزل ان لوگوں میں سے تھی جو جتنا مرضی کھا لے مگر انہیں لگتا نہیں تھا. اس کی دبلی پتلی صحت دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ کھاتی ہے. وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت شرارتی بھی تھی. کھانا کھانے کے بعد آئزل کو کافی بھی پینی تھی. وہ ڈسپوزیبل کپس میں کافی لے کر ریسٹورنٹ کے دروازے سے نکل ہی رہی تھی کہ تبھی آئزل کا ٹکراؤ ایک لمبے قد کے آدمی سے ہوا. اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چلتے؟ آئزل کو اپنی کافی گر جانے کا افسوس تھا، جبکہ رائمہ اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جس کی قمیض پر کافی گری تھی. وہ شہر کا جانا مانا بزنس مین حدیث ملک تھا، جس کی شہرت ہر جگہ پھیلی تھی. رائمہ اسے جانتی تھی کیونکہ وہ اس کے آفس میں کام کرتی تھی. البتہ آئزل کو صرف کھانے پینے کی چیزوں کا ہی پتہ ہوتا تھا. میں اندھا نہیں، لگتا ہے آپ ہی کو کم دکھائی دیتا ہے، حدیث نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا. آئزل نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھورا. ایک تو آپ نے میری کافی گرا دی، اوپر سے بدتمیزی کر رہے ہیں. دیکھیں مس، غلطی آپ کی ہے، حدیث نے انتہائی ضبط سے کہا. اس سے پہلے کہ آئزل مزید اس سے جھگڑتی، رائمہ ایک دم سامنے آ گئی. السلام علیکم سر، یہ میری کزن ہے، میں اس کی طرف سے سوری کرتی ہوں، آپ اس کی باتوں کا برا مت مانیں. وہ حدیث کے غصے سے واقف تھی، اس لیے آئزل کو بچا رہی تھی. اٹس اوکے. حدیث کا غصہ تھوڑا کم ہوا. ہم کس لیے سوری بولیں؟ ہاں، دیکھ کر یہ نہیں چل رہے تھے. آئزل کو مزید غصہ آ رہا تھا. رائمہ اس کا بازو پکڑ کر اس کے کان میں بولی. بے وقوف، وہ میرے باس ہیں، چپ کرو، مزید کچھ نہ کہنا. باس ہے تو میں کیا کروں؟ ان سے کہو مجھے میری کافی لے کر دیں جو ان کی وجہ سے گری ہے. آئزل نے منہ بسورتے ہوئے سر جھٹکا. اس کے کندھوں تک کٹے بال ایک لہر میں ہلے تھے اور حدیث ملک چند پلوں کے لیے رک سا گیا. کیا کہہ رہی ہو آئزل، پاگل ہو گئی ہو؟ رائمہ نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا. پھر حدیث کی جانب مڑی. سوری سر، یہ تھوڑی پاگل ہے، آپ اس کی بات. رائمہ کو چپ ہونا پڑا کیونکہ حدیث نے اگلا جملہ کہا تھا. میں کافی لے کر دیتا ہوں. ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے سر،
رائمہ نے شرمندگی سے آئزل کو دیکھا جو اب تک غصے میں تھی۔ ضرورت ہے، میں لے کر دیتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا کافی کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ 2 کافی کیس کے ساتھ ان کے پاس آیا۔ آپ کی کافی، ایک کپ آئزل کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ مسکرایا۔ آئزل نے اترا کر کپ لے لیا۔ البتہ رائمہ نے شکریہ کہا تھا۔ تمہیں شکریہ کہنا چاہیے آئزل، رائمہ نے اسے یاد دلایا۔ شکریہ کس بات کا؟ گرائی بھی انہوں نے تھی، وہ اترا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ رائمہ ایک بار پھر معذرت کرتی اس کے ساتھ آئی تھی۔ حدید وہیں کھڑا انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ حدید ملک اپنی شاندار آفس کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں سامنے دیوار پر لگی لاہور کی وسیع پینورامک تصویر پر جمی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتی سگریٹ تھی جس کا دھواں آہستہ آہستہ اوپر اٹھ کر تحلیل ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت مال کا ہنگامہ نہیں بلکہ ایک خوبصورت اور غسیلا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا ایک اور لمبا کش لیا اور ایک گہری سانس باہر لی۔ عجیب لڑکی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کے دماغ میں آئزل کا نقشہ بن رہا تھا، اس کی بڑی غصے سے بھری آنکھیں جو اسے گھور رہی تھیں، اور پھر اس کے کندھوں تک کٹے بالوں کا لہرانا۔ جب اس نے سر جھٹکا تھا اسے یاد تھا کہ کیسے وہ چند لمحوں کے لیے ٹھٹک کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا غصہ بھی انوکھا تھا، ایک معصومانہ شرارت بھری تھی۔ اندھے ہو؟ دیکھ کر نہیں چلتے؟ آئزل کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے اور اس کے چہرے پر ایک پتلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے یاد کر کے ہنس دیا کہ کیسے وہ اترا کر کافی کا کپ لے کر چلی گئی تھی۔ ایسے لاپرواہی اور خود اعتمادی اس نے کم ہی لڑکیوں میں دیکھی تھی۔ اس نے میز پر رکھے فون کی طرف دیکھا۔ آج رائمہ کی چھٹی تھی، اگر وہ آفس میں ہوتی تو وہ اس سے آئزل کے بارے میں ضرور معلوم کرتا۔ رائمہ جو اس کے آفس میں ایک محنتی ملازمہ تھی جو بڑی مشکل سے آئزل کو روک رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ رائمہ جب نے آئزل کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ حدید کو یاد تھا کہ جب اس لمحے آئزل نے کیسے غصے سے اسے گھورا تھا۔ حدید نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا۔ اسے شدید بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن آج کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار آئزل کی باتوں، اس کے لہجے اور اس کی اداؤں کو یاد کر رہا تھا۔ یہ کیسی کشش تھی جو اسے بے قرار کر رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنی سیکرٹری کو کال کی۔ مسٹر احمد کو بتائیں کہ آج کی تمام میٹنگز کینسل کر دی جائیں، میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ سیکرٹری نے حیرت سے کہا، سر لیکن آج آپ کی دبئی کے کلائنٹ کے ساتھ اہم میٹنگ تھی، کینسل کر دیں، حدید نے سخت لہجے میں کہا، اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ آئزل کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صرف ایک اتفاقی ملاقات نہیں تھی۔ ڈیفینس میں واقع روشن پورچ والے بڑے سے گھر میں، جس کے لان میں ہرے بھرے پودے لہلہا رہے تھے، زندگی معمول کے مطابق جا رہی تھی۔ اوپر والی منزل پر رائمہ کی والدہ یعنی آئزل کی تائی اماں رہائش پذیر تھی، جبکہ نچلی منزل پر آئزل اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے 2 بھائی تھے جبکہ رائمہ اکلوتی تھی۔ اس وقت رائمہ آئزل کے وسیع و عریض کمرے میں موجود تھی، جہاں ہر چیز سلیقے سے سجی تھی۔ رائمہ غصے میں بستر پر بیٹھی آئزل کو گھور رہی تھی، جو لاپرواہی سے اپنے فون پر گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ آئزل، تم نے حدید ملک سے ایسی بدتمیزی کی، ہمت کیسی کی؟ رائمہ کی آواز پر پریشانی اور غصہ نمایاں تھا۔ آئزل نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں، پھر واپس فون پر جھک گئی۔ کون حدید ملک اور کیسی بدتمیزی؟ اس نے ایسے کہا جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو۔ رائمہ نے غصے سے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ تمہیں واقعی یاد نہیں؟ مال میں جو کچھ ہوا؟ میری تو روح کانپ گئی تھی جب تم نے اسے اندھا کہا تھا۔ وہ لاہور کا سب سے بڑا بزنس مین ہے آئزل۔ آئزل نے کندھے اچکائے۔ اوہ، وہ سوٹ والا انکل؟ وہ بزنس مین ہوگا تو اس سے کیا؟ اس نے میری کافی گرائی تھی اور غلطی اسی کی تھی۔ انکل؟ رائمہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ میرا باس ہے آئزل، اور اتنے ہینڈسم آدمی کو تم انکل کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ وہ امیر ہے اور لڑکیوں میں کتنا مشہور ہے۔ شکر کرو اسے غصہ نہیں آیا، اگر اسے غصہ آ جاتا تو تم نہیں جانتی وہ کیا کرتا۔ تو کیا ہو جاتا؟ آئزل اب بھی لاپرواہ تھی۔ زیادہ سے زیادہ میری کافی واپس لے کر دیتا، جو اس نے کیا بھی۔ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ وہ اٹھ کر اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چلی گئی اور بال سنوارنے لگی۔
تمہیں لگتا ہے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رائما اس کے پیچھے آئی۔ وہ اتنا طاقتور آدمی ہے آئزل، میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی، تمہیں پتہ ہے وہ کتنا سخت ہے، ایک بھی غلطی برداشت نہیں کرتا۔ آئزل نے آئینے میں دیکھ کر مسکرایا۔ اوہ، تو تمہاری نوکری کی وجہ سے تم مجھ پر اتنی خفا ہو رہی ہو؟ فکر نہ کرو، تمہارے باس کچھ نہیں کہہ سکتے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ رائما نے گہری سانس لی۔ تمہیں ہمیشہ سب کچھ مذاق لگتا ہے، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن سے تم ایسے بات کرو۔ تمہاری خوش قسمتی تھی اس نے کافی تمہیں لا کر دی۔ ہاں، شاید وہ متاثر ہو گیا ہو۔ آئزل نے شرارت سے آنکھ ماری۔ اتنی خوبصورت لڑکی سے ٹکرا کر کس کا دل نہیں پگھلے گا؟ رائما نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ آئزل پلیز سیریس ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ میں اس وقت کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ تمہاری یہ بے فکری کسی دن تمہیں مشکل میں ڈالے گی۔ اچھا بابا، آئندہ سے میں انکل حدید کو دیکھ کر چلوں گی تاکہ ان پر کافی نہ گرے، آئزل نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا اور ہنس پڑی۔ رائما نے ہار مان لی۔ وہ جانتی تھی کہ آئزل اپنی باتوں کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتی، لیکن رائما کے دل میں ایک بے چینی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا آئزل سمجھ رہی تھی۔ جو مرضی ہے کرو، بعد میں کچھ ہوا تو مجھے مت کہنا، وہ اسے دھمکاتی کمرے سے نکل گئی۔ اگلے دن رائما کے دل میں دھک دھک ہو رہی تھی جسے وہ کسی جرم کے بعد پہلی بار عدالت جا رہی ہو۔ اسے یقین تھا کہ آج حدید ملک اسے خوب سنانے والا ہے۔ آفس کی راہداری میں ہر قدم اس کا دل دہلا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں آئزل کی باتیں اور حدید ملک کا غصہ گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے کیوبیکل میں بیٹھی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر حدید ملک کا نام چمک رہا تھا۔ رائما کی تو جیسے سانس ہی اٹک گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو، جی سر، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ رائما، میرے آفس میں آؤ۔ حدید کی آواز میں غیر معمولی نرمی تھی۔ اس نرمی نے رائما کو مزید چونکا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے حدید کے آفس کی جانب بڑھی۔ اس کے قدم سیسے کے ہو رہے تھے۔ آفس کا دروازہ کھلا تو حدید اسے اپنی کرسی پر بیٹھا مسکراتے ہوئے نظر آیا۔ آؤ مس رائما، بیٹھو۔ حدید نے اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی۔ رائما ہچکچاتے ہوئے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی سر۔ کیسی ہیں آپ؟ حدید نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ رائما حیران رہ گئی۔ جی میں ٹھیک ہوں سر۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حدید کا یہ رویہ کیسا ہے۔ کیا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ آپ نے میرے لیے جو پروجیکٹ کی رپورٹ تیار کی تھی وہ بہت اچھی تھی۔ حدید نے بات کا آغاز کام سے کیا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدید نے کچھ دیر پروجیکٹ کے بارے میں ہدایات دی اور رائما پوری توجہ سے سنتی رہی۔ جب کام کی بات ختم ہوئی تو حدید نے نظریں اٹھا کر رائما کی طرف دیکھا۔ اچھا، اور مس آئزل کیسی ہیں؟ حدید نے اچانک پوچھا۔ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ رائما کا دل زور سے دھڑکا۔ سر وہ ٹھیک ہے۔ اسے عجیب سا لگا کہ حدید آئزل کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے اس کا؟ حدید نے سرسری انداز میں پوچھا جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سر آئزل، رائما نے فوراً کہا۔ آئزل خوبصورت نام ہے، حدید نے زیر لب کہا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر رائما کی طرف دیکھا۔ کیا کرتی ہیں وہ؟ سر وہ ابھی کالج میں پڑھ رہی ہیں، رائما نے بتایا۔ وہ لاہور کے سٹی کالج میں پڑھتی ہیں۔ حدید کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ سٹی کالج؟ اچھا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی نگاہیں کہیں دور خلا میں تھیں، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے مس رائما، آپ جا سکتی ہیں، حدید نے اچانک کہا۔ آپ پروجیکٹ میں تبدیلیوں پر کام شروع کر دیں۔ رائما کو یقین نہیں آیا۔ وہ اٹھی اور دھیرے سے آفس سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ تو اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ حدید نے اپنے فون کی اسکرین پر دیکھا جو اپنے پی اے سلیم کو کال کی۔ سلیم، ایک کام ہے، مجھے لاہور کے سٹی کالج کے بارے میں تمام معلومات چاہیے، وہاں کی انتظامیہ، کون کون پڑھتا ہے، سب کچھ، جتنا جلدی ہو سکے مجھے یہ ڈیٹا چاہیے۔ جی سر، ابھی انتظام کرتا ہوں، سلیم نے جواب دیا۔ حدید نے فون رکھ دیا اور اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اس کی نظریں ایک بار پھر کھڑکی سے باہر آسمان کی وسعتوں میں گم تھیں۔ اگلے چند دن حدید ملک کے لیے عجیب سے تھے۔
وہ اپنے مصروف شیڈول سے وقت نکال کر لاہور کے سٹی کالج کے آس پاس چکر لگاتا۔ کبھی وہ کافی شاپ کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کر کے اندر سے نکلتے طلباء کو دیکھتا، کبھی دور سے کالج کے گیٹ پر نظر رکھتا۔ اس کا مقصد صرف ایک چہرہ دیکھنا تھا، آئزل کا چہرہ۔ ہر بار جب اسے آئزل نظر آتی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ وہ اسے ہنستے، سہیلیوں سے بات کرتے، کبھی لاپرواہی سے چلتے دیکھتا رہا۔ ایک دن جب آئزل کالج سے نکل کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی آ رہی تھی، ایک سیاہ چمچماتی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ شیشے نیچے ہوئے اور اندر سے حدید ملک نے اسے دیکھا۔ آئزل، حدید نے پکارا۔ آئزل نے اسے دیکھا اور اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ حدید مسکرایا۔ تم سے ملنے آیا ہوں، گاڑی میں بیٹھو۔ میں کیوں بیٹھوں تمہاری گاڑی میں؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ آئزل غصے سے بھڑک اٹھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے کہیں بھی روک لو گے اور میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اتنی آسانی سے نہیں۔ حدید کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک آئی۔ اگر تم ابھی نہیں بیٹھی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ آئزل نے گھور کر کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ میں تمہاری طرح کے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتی۔ حدید نے ایک لمحے میں دروازہ کھولا، گاڑی سے نکلا، آئزل کا بازو پکڑ کر تقریباً زبردستی اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اپنی حد میں رہو آئزل، تمہاری یہ بدتمیزی اب اور نہیں چلے گی۔ آئزل گاڑی میں بیٹھتے ہی چیخنے لگی۔ چھوڑو مجھے، تم کیا کر رہے ہو؟ میں پولیس کو بلاؤں گی، یہ اغوا ہے۔ حدید نے خاموشی سے گاڑی چلائی، اسے نظر انداز کرتے ہوئے، اور سیدھا ایک سنسان سڑک پر گاڑی لے گیا۔ آئزل کو اب واقعی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ گاڑی ایک ویران جگہ پر رکی۔ حدید نے گاڑی بند کی اور آئزل کی طرف گھوما۔ اس کے چہرے پر اب کوئی نرمی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں ایک ٹھنڈ بے رحم چمکی۔ تم سوچتی ہو تم میری باتوں کا مذاق اڑا سکتی ہو؟ حدید نے دھیرے دھیرے لیکن سخت لہجے میں کہا۔ تم نے مجھ سے پنگا لے لیا ہے آئزل، اور اب تم اس کی قیمت ادا کرو گی۔ آئزل کا رنگ فاق ہو گیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں چاہتا ہوں تم میری بات سنو اور بالکل ویسا کرو جیسے میں کہتا ہوں، حدید نے کہا۔ اگر تم نے میری کوئی بات ٹالی یا مجھ سے بدتمیزی کی تو تمہاری کزن رائمہ، اس کی نوکری تو جائے گی ہی، میں اسے اغوا کروا لوں گا اور اس کی زندگی برباد کر دوں گا۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آئزل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ حدید کے لہجے میں ایک گہرا سکون تھا جو آئزل کو مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ اور اگر تم نے یہ بات رائمہ کو بتانے کی کوشش کی یا اپنے گھر والوں کو، تو میں تمہارے پورا خاندان کو ختم کر دوں گا۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے۔ آئزل کا سانس رک گیا۔ اس نے حدید کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی مذاق نہیں تھا، یہ شخص واقعی خطرناک تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ آئزل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری دوست بنو، حدید نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا جو آئزل کو انتہائی مکروہ لگی۔ تم ہر وہ کام کرو گی جو میں کہوں گا اور کوئی سوال نہیں کرو گی، اور یہ سب راز رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بات باہر نکلی تو نتیجہ تم دیکھ چکی ہو۔ آئزل کے ذہن میں رائمہ اور اپنے گھر والوں کے چہرے گھوم گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا، اس کی ساری ہٹ دھرمی اور لاپرواہی ہوا ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں کروں گی جو تم کہو گے، آئزل نے بڑی مشکل سے کہا۔ بس رائمہ اور میرے گھر والوں کو کچھ مت کرنا۔ حدید کے چہرے پر فتح مندی کی مسکراہٹ چھا گئی۔ اچھی لڑکی، اب ہم گھر چلتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد آئزل کی زندگی اکثر بدل گئی۔ ہر صبح جب وہ کالج کے لیے نکلتی، حدید ملک کی سیاہ گاڑی اس کے گیٹ پر موجود ہوتی۔ حدید خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوتا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ کالج پہنچنے سے پہلے وہ اسے کسی مہنگے کافی شاپ پر لے جاتا، جہاں وہ کافی پیتے ہوئے اسے مختلف باتیں کرتا۔ آئزل کو زبردستی اس کے دوست ہونے کی اداکاری کرنی پڑتی۔ وہ اسے نت نئے قیمتی تحفے دیتا جنہیں آئزل خاموشی سے قبول کر لیتی۔ اس کے دل میں ایک ہی خوف بیٹھا تھا، رائمہ اور اس کے گھر والے۔ ان ملاقاتوں میں گفتگو کا سارا بوجھ حدید پر ہی ہوتا۔ وہ بولتا جاتا اور آئزل بمشکل ہاں ٹھیک ہے جیسے الفاظ میں جواب دیتی۔ آئزل، تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ معصومیت بہت دلچسپ ہے، حدید ایک صبح کافی پیتے ہوئے بولا۔
تمہیں ابھی دنیا کی سختیوں کا اندازہ نہیں۔ آئزل نے صرف کہا۔ اور تمہیں پتہ ہے جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے، حدید نے ایک کہکا لگایا۔ میری بات نہ ماننے کی قیمت بہت بھاری پڑتی ہے۔ آئزل نے ہلکا سا سر ہلایا۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ حدید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن ان میں اب بھی ضد ہے۔ اسے ختم کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ہاں، آئزل نے بمشکل کہا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہوں آئزل، جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، بس تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ آئزل نے خاموشی سے کافی کا کپ پکڑے رکھا۔ اس کی دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی، اور وہ اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ گھر میں آئزل کی اداکاری اور رائمہ کی پریشانی۔ ایک شام آئزل اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کا چہرہ پریشانی سے زرد تھا۔ رائمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ آئزل کئی دنوں سے بدلی ہوئی تھی۔ وہ خاموش رہتی، اس کی ہنسی غائب ہو چکی تھی، اور وہ ہر وقت سہم سی رہتی۔ آئزل، تمہیں کیا ہوا ہے؟ رائمہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم کچھ دنوں سے بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہو۔ پہلے جیسی شرارتی آئزل کہاں غائب ہو گئی ہے؟ آئزل نے کروٹ بدلی اور دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا رائمہ، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رائمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو، اور تمہارے چہرے پر یہ خوف کیسا؟ حدید کی دھمکی آئزل کے کانوں میں گونجتی۔ اگر تم نے یہ بات رائمہ کو بتانے کی کوشش کی یا اپنے گھر والوں کو، تو میں تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ کچھ نہیں ہے، آئزل نے جلدی سے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کالج کا کام بہت زیادہ ہے، اس لیے تھکی ہوئی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ اس نے فوراً ایک جھوٹ گھڑا۔ تم مجھے جھوٹ بول رہی ہو آئزل، رائمہ نے سختی سے کہا۔ میں تمہاری کزن ہوں، تمہاری سب سے اچھی دوست ہوں، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ کیا یہ اس حدید ملک کی وجہ سے ہے؟ رائمہ کی آواز دھیمی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے شک گزر رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آئزل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں سختی آ گئی، جسے دیکھ کر رائمہ بھی حیران رہ گئی۔ تو پھر کیا ہے؟ رائمہ نے اصرار کیا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ، مجھے لگ رہا ہے تم کسی مشکل میں ہو۔ آئزل کی آنکھوں کے سامنے حدید کا وہ بے رحم چہرہ گھوم گیا، اور اس کا وہ جملہ کہ تم میری ملکیت ہو، وہ مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے رائمہ کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ کھلے لیکن کوئی لفظ باہر نہیں نکلا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ایک لفظ بھی کہا تو رائمہ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں ٹھیک ہوں رائمہ، اس نے تقریباً سرگوشی میں کہا۔ بس مجھے کچھ اکیلا چھوڑ دو۔ رائمہ کو آئزل کا یہ بدلا ہوا رویہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آئزل گھر میں سب کے سامنے خوش رہنے کی اداکاری کرتی، ہنستی بولتی، لیکن اس کے اندر کا خوف اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ حنان اور رائمہ کے نکاح کی تاریخ کا تعین اسی دوران گھر میں ایک اور اہم تبدیلی ہونے والی تھی۔ آئزل کے بڑے بھائی حنان اور رائمہ کا رشتہ پہلے ہی طے تھا۔ دونوں خاندانوں میں اس بات پر مکمل اتفاق تھا۔ اب بس نکاح کی تاریخ کا تعین باقی تھا۔ حنان اور رائمہ کی آپس میں پہلے سے ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ایک شام گھر کے بڑے سب اکٹھے ہوئے تھے۔ حنان کے والد صاحب نے خوشی سے کہا، تو کیا کہتے ہو بھائی؟ حنان بیٹا، رائمہ کو بہو بنانے پر راضی ہو؟ حنان نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ جی ابو جان، جو آپ کی مرضی۔ رائمہ کی والدہ کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری بچی کا رشتہ ایسے نیک اور شریف گھرانے میں ہو۔ بحث و مباحثے کے بعد آخر کار نکاح کی تاریخ طے ہو گئی، جو کہ 2 ماہ بعد کی تھی۔ گھر میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ یہ سب کچھ آئزل کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس خوشی میں پوری طرح شامل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک کسک تھی کہ وہ اس ناقابل برداشت بوجھ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ اسے اپنے بھائی حنان اور رائمہ کی خوشی دیکھ کر بھی ڈراؤنا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ وہ حدید ملک کے خوفناک سائے تلے جی رہی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ یہ سایہ کسی بھی وقت اس کے گھر کی خوشیوں کو نگل سکتا ہے۔
اس نے ایک بار پھر حدید کی دھمکیوں کو یاد کیا اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کچھ دن بعد آئزل نے اپنے معمول میں تبدیلی محسوس کی۔ صبح جب وہ کالج کے لیے نکلتی تو حدید کی گاڑی اس کے گیٹ پر موجود نہیں ہوتی تھی۔ پہلے دن تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن جب یہ سلسلہ چند روز تک جاری رہا تو اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں ایک امید کی چمک لوٹ آئی۔ اس نے رائمہ سے محتاط انداز میں پوچھا، رائمہ، تمہارے باس وہ حدید ملک، اس اڑیل انکل، تم اسے جھیلتی کیسے ہو؟ رائمہ نے جواب دیا، انکل نہیں ہیں وہ، ہاں تھوڑے سڑیل ہیں، مگر آج کل سر کچھ دن سے آفس نہیں آ رہے ہیں۔ سنا ہے وہ ایک اہم بزنس ٹرپ پر بیرون ملک گئے ہیں، شاید 1-2 ماہ کے لیے۔ یہ سن کر آئزل کے دل سے جیسے ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ شکر ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ یہ اس کے لیے ایک ایسی نعمت تھی جس کا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حدید کے جانے کا مطلب تھا کہ وہ چند دن کے لیے ہی صحیح اس کے خوفناک سائے سے آزاد تھی۔ اس نے شکر ادا کیا اور اگلے ہی لمحے اس کے ذہن سے حدید ملک کا خیال ایسے غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ گھر میں حنان اور رائمہ کے نکاح کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ آئزل بھی خوشی خوشی ان تیاریوں میں شامل ہو گئی، جیسے وہ دوبارہ اپنی پرانی شرارتی اور لاپرواہی زندگی میں لوٹ آئی ہو۔ وہ رائمہ کے ساتھ مل کر شادی کے جوڑوں کا انتخاب کرتی، زیورات دیکھتی اور ہنسی مذاق کرتی۔ اس کی ہنسی جو کہیں گم ہو گئی تھی واپس آ چکی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ کبھی حدید ملک نامی کوئی شخص اس کی زندگی میں آیا بھی تھا۔ اسے لگا کہ وہ بلا ٹل گئی ہے اور اب سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ نکاح کی تاریخ کا شدت سے انتظار کرنے لگی، جیسے وہ اس خوشی کو پوری طرح سے جینا چاہتی تھی۔ آج حنان اور رائمہ کے نکاح کا دن تھا۔ گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا اور پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ مہمانوں کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ آئزل اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت باٹل گرین رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر سنہرے کام تھے۔ اس کے بالوں میں تازہ پھول سجے تھے اور اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں آج پھر سے وہی شرارتی چمک لوٹ آئی تھی۔ آئزل تیار ہو گئی، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، رائمہ کی آواز باہر سے آئی۔ بس آ رہی ہوں، آئزل نے جواب دیا اور آخری نظر خود پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے آتے ہی ہر کسی کی نگاہ اس پر ٹک گئی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ قاضی صاحب کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور فضا میں ایک روحانی سکون چھایا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اچانک گھر کے مرکزی دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ یہ ایک سیاہ چمچماتی مرسیڈیز تھی۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لمبا پرکشش آدمی باہر نکلا۔ یہ کوئی اور نہیں، حدید ملک تھا۔ وہ سیدھا نکاح کی تقریب کی جانب بڑھا۔ اس نے ایک نفیس سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہا تھا۔ حدید کی نظر سب سے پہلے آئزل پر پڑی، جو ایک کونے میں کھڑی ہنس رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حدید وہیں رک سا گیا۔ وہ جیسے سحر زدہ ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ آئزل کا باٹل گرین لہنگا، اس کے چہرے کی معصومیت، اس کی ہنسی، یہ سب کچھ حدید کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ اس نے سوچا، اتنی خوبصورت، اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی آئزل ہے جو ہمیشہ سہم کر اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ رائمہ نے جب حدید کو آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور پریشانی دونوں تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ سر، آپ تو بیرون ملک تھے؟ حدید نے مسکرا کر رائمہ کی طرف دیکھا۔ ہاں رائمہ، بس کام سے فارغ ہو کر سوچا کہ تم میری آفس اسٹاف ہو تو میں تمہارے نکاح پر نہ آؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے رائمہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بہت مبارک ہو تمہیں، حنان بہت اچھا لڑکا ہے۔ رائمہ کا دل پسیج گیا، اسے حدید کا یہ نرم رویہ حیران کر رہا تھا۔ شکریہ سر۔ پھر وہ اسے اپنے خاندان سے متعارف کروانے لگی۔ یہ میرے والد ہیں، یہ والدہ، اور یہ، رائمہ نے آئزل کی طرف اشارہ کیا جو اب حدید کو دیکھ کر یک بستہ ہو چکی تھی، اور یہ میری کزن آئزل ہے۔ آئزل کی ساری خوشی، ساری ہنسی، سب کچھ ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ اس کا چہرہ فق ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف لوٹ آیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے یاد آیا وہ آخری دھمکی جب حدید اسے کالج کے باہر ملا تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ بلا ٹل گئی ہے۔ حدید نے آئزل کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی نظروں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ آئزل، کیسی ہو تم؟ آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔
لیکن آئزل کے لیے یہ نرمی زہر لگ رہی تھی۔ آئزل نے بمشکل اپنے ہونٹ کھولے۔ میں ٹھیک ہوں، اس کی آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ حدید نے ایک لمحہ رکا، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا رائمہ، میں تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، وہ کہتے ہوئے ایک طرف ہٹ گیا۔ آئزل کی سانس تیز ہو چکی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ڈراؤنا خواب حقیقت بن چکا ہے۔ ابھی نکاح کی رسم مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اچانک پوری لائٹ چلی گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ مہمانوں میں ہلچل مچ گئی، کچھ لوگوں نے اپنے موبائل فونز کی ٹارچ روشن کی۔ اس ہنگامہ خیزی میں جب سب کا دھیان ہٹا ہوا تھا، حدید ملک نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے تیزی سے آئزل کا ہاتھ پکڑا۔ آئزل چونکی، اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن حدید کی گرفت مضبوط تھی۔ حدید اسے کھینچتا ہوا ایک کونے کی طرف لے گیا جہاں نسبتاً زیادہ اندھیرا تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ آئزل نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ حدید نے اسے دیوار سے لگایا، اس کے ہاتھ آئزل کے چہرے پر تھے۔ اندھیرے میں بھی آئزل کو اس کی آنکھوں کی چمک محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرتی ہو مجھ سے؟ حدید نے نرمی سے کہا، اس کی آواز میں گہرا سکون تھا۔ ڈرنا چاہیے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو باہر ہونا چاہیے تھا، آئزل نے بے چینی سے کہا۔ حدید ہنسا۔ میں تو اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا آئزل، جب تم پوری طرح میری ملکیت بن جاؤ گی۔ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں، آئزل نے غصے سے کہا، اگرچہ اس کا دل خوف سے ڈوبا جا رہا تھا۔ تم ہو، حدید نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تم نے مجھے کتنا متاثر کیا ہے۔ تمہاری وہ بے باکی، وہ لاپرواہی، اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ پاگل پن تم پر حاوی ہے، آئزل نے کہا۔ شاید۔ حدید نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے سکون نہیں ہے، تمہاری ہنسی، تمہارا غصہ، ہر ادا میرے ذہن میں بس گئی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آئزل نے جھٹکے سے اپنا چہرہ ہٹانا چاہا، مگر حدید نے جانے نہیں دیا۔ بکواس نہیں ہے، یہ سچ ہے، حدید نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں آئزل، شدت سے چاہتا ہوں، تم میری ہو اور اب کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ آئزل کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ حدید کے لہجے میں ایک سرد یقین تھا۔ میں نے تمہاری رگ رگ پر قبضہ کر لیا ہے، اب تم جب بھی سانس لوگی میری یاد تمہیں تڑپائے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ آئزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم مجھے صرف ڈرا سکتے ہو لیکن تم میری سوچ پر قابو نہیں پا سکتے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ نفرت؟ حدید نے کہکا لگایا۔ بہت جلد یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب تم میری دیوانی ہو جاؤ گی۔ اس نے آئزل کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میں تمہارے خوابوں میں آؤں گا، تمہارے ہر لمحے میں شامل ہوں گا، تمہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ آئزل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اسے لگا جیسے حدید کا وجود اسے نگل رہا ہو۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ حدید نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت جلد آئزل، بہت جلد تم میری بیوی بنو گی۔ یہ محض دھمکی نہیں، یہ میرا وعدہ ہے، اور تم جانتی ہو کہ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آئزل کچھ کہہ پاتی، لائٹ واپس آ گئی۔ ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ حدید ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ آئزل کو وہیں چھوڑ کر مجمع میں واپس شامل ہو گیا۔ آئزل وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں دہشت کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ اس کے بھائی کے نکاح کا دن اس کی اپنی زندگی کا سب سے ڈراؤنا دن بن چکا تھا۔ نکاح کی رسم ختم ہوتے ہی ہر طرف مبارک سلامت کی آوازیں گونجنے لگیں۔ حنان اور رائمہ کے چہروں پر خوشی کی چمک تھی۔ آئزل ابھی تک حدید کے ساتھ ہوئی گفتگو کے زیر اثر تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے بابا ابرار صاحب اس کے قریب آئے۔ ان کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ آئزل بیٹی، کہاں گم ہو؟ ابرار صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آؤ تمہیں اپنے ایک بہت پرانے دوست سے ملواتا ہوں، اور ان کے بیٹے ولید سے بھی۔ آئزل نے ہچکچاتے ہوئے اپنے والد کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ وہ دونوں ایک معزز جوڑے کی طرف بڑھے۔ یہ ہیں میرے دوست مسٹر کامران اور یہ ان کی اہلیہ میڈم فوزیہ، ابرار صاحب نے تعارف کروایا۔ پھر انہوں نے ایک خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ان کے بیٹے ولید ہیں۔ ولید نے مسکرا کر آئزل کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں خاص چمک تھی۔ وہ بہت خوش اخلاق اور متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔
ولید کی والدہ فوزیہ بیگم نے آئزل کو ایک نظر میں ہی پسند کر لیا۔ ان کی آنکھوں میں ماں جیسی محبت جھلک رہی تھی۔ ماشاء اللہ آئزل بیٹی، تم تو بہت حسین ہو، فوزیہ بیگم نے آئزل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ پھر وہ فوراً ابرار صاحب کی طرف مڑی۔ ابرار، میرا تو دل کر رہا ہے کہ آج ہی ولید کے لیے آئزل کا ہاتھ مانگ لوں۔ ہمیں آئزل جیسی خوبصورت اور سلیقے مند بہو چاہیے تھی۔ ابرار صاحب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فوزیہ، یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ تم دونوں کی جوڑی سلامت رہے، میں ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا۔ آئزل یہ سب سن کر گھبرا گئی۔ اس کی نظریں بے اختیار ایک خاص سمت کی طرف اٹھیں۔ کچھ ہی دوری پر حدید ملک ایک ستون کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی سرد بے رحم نگاہیں سیدھی آئزل پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی جو آئزل کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ آئزل کو لگا جیسے اس کا دل حلق میں آ گیا ہے۔ آئزل کی والدہ آئمہ بیگم بھی وہیں موجود تھیں۔ فوزیہ بیگم نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، آئمہ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ آئمہ بیگم نے مسکرا کر آئزل کو دیکھا اور کہا، کیسا اعتراض فوزیہ؟ آئزل ہماری لاڈلی ہے، جہاں اس کی خوشی وہاں ہماری خوشی۔ ولید ماشاءاللہ بہت اچھا لڑکا ہے، ہمیں تو یہ رشتہ منظور ہے۔ ابرار صاحب نے خوشی سے ولید اور فوزیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ پھر تو کیا سوچنا، میں تو کہتا ہوں آج ہی اس مبارک تقریب میں اس کی منگنی کا بھی اعلان کر دیتے ہیں۔ ہر کوئی خوشی سے جھوم اٹھا۔ ولید کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابرار صاحب نے فوزیہ بیگم اور ولید کو ساتھ لیا۔ آؤ پھر اسٹیج پر چل کر سب کو یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ جیسے ہی ابرار صاحب ولید کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی جانب بڑھنے لگے اور مائک کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ منگنی کا اعلان کر سکیں، عین اسی لمحے حدید ملک تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون لیکن گہری مسکراہٹ تھی۔ حدید نے مائک تھاما اور اس سے پہلے کہ ابرار صاحب کچھ سمجھ پاتے، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، میں معافی چاہتا ہوں جناب، میں یہاں ایک ضروری اعلان کرنے آیا ہوں۔ اس کی نظریں سیدھی آئزل پر تھیں جو ہجوم میں گم ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ دراصل مجھے آئزل سے محبت ہے۔ حدید کی آواز پوری تقریب میں گونجی۔ ایک لمحے کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں آئزل پر جم گئیں۔ آئزل کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل چکی تھیں۔ حدید نے مزید کہا، اور صرف مجھے ہی نہیں، آئزل کو بھی مجھ سے بے پناہ محبت ہے۔ اس نے آئزل کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں چیلنج کر رہی تھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم ہر روز ملتے رہے ہیں۔ ہماری محبت بہت گہری ہے اور ہم دونوں جلد ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر محفل میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ ہر کوئی حیرت سے آئزل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصوم صورت پر سوالیہ نگاہیں تھیں۔ آئزل کو لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ اس پر شرمندگی اور غصے کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس کا خوف اسے کچھ بھی کہنے سے روک رہا تھا۔ ابرار صاحب اور آئمہ بیگم سکتے میں تھے۔ ان کے چہرے غصے اور صدمے سے سرخ ہو چکے تھے۔ فوزیہ بیگم اور ولید کے چہرے پر بھی گہرا رنج اور ناگواری چھا گئی۔ یہ جھوٹ ہے، آئزل نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں گہرا درد تھا۔ میں اسے جانتی بھی نہیں، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ حدید نے ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ آئزل کی طرف دیکھا۔ ڈرو مت آئزل، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تو بس سب کو سچ بتا رہا ہوں۔ پھر حدید نے اپنی جیب سے اپنا فون نکالا اور چند تصاویر اسکرین پر دکھائیں۔ وہ تصاویر آئزل کی تھیں، مختلف مقامات پر حدید کے ساتھ کافی پیتے ہوئے، اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، اور کچھ تصاویر میں آئزل کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ بھی تھی جو اس کے خوف زدہ چہرے کی اداکاری کا نتیجہ تھی۔ تصاویر دکھاتے ہی اس نے مائک پر کہا، یہ دیکھیں، یہ سب ثبوت ہیں، ہم دونوں کا رشتہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ دیکھتے ہی فوزیہ بیگم غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ دیکھیں ابرار صاحب، آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ میرے بیٹے ولید کی تو بدنامی کر دی اس نے۔ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے قابل نہیں، ایسی لڑکی کا رشتہ تو کبھی قبول نہیں کریں گے ہم۔ وہ غصے میں ولید کا ہاتھ پکڑ کر تقریب سے نکل گئیں۔ ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ آئزل کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے کردار پر سوال اٹھا رہے تھے۔ ابرار صاحب کا سر شرم سے جھک گیا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی تھی۔ آئمہ بیگم کا چہرہ بھی ہوائی ہو چکا تھا۔ ابرار صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بس بہت ہو گیا، آج ہی اسی وقت آئزل کا نکاح حدید سے کروایا جائے اور اسے یہیں سے رخصت کر دیا جائے۔ ان کا لہجہ ایسا تھا کہ کوئی اعتراض نہ کر سکا۔ انہیں لگا کہ اس ذلت سے بچنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ آئزل نے روتے ہوئے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ بابا نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میری بات سنیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
وہ صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کی والدہ بھی خاموش کھڑی تھی۔ صدمے اور شرمندگی نے انہیں گونگا کر دیا تھا۔ حدید کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی چال کامیابی سے چل دی۔ کچھ ہی دیر میں اسی تقریب میں اسی قاضی کے ذریعے آئزل کا نکاح حدید ملک سے پڑھایا جانے لگا۔ آئزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن اس نے اپنے آنسوؤں کو عزم کی شکل دی۔ قبول ہے۔ جب قاضی نے تیسری بار پوچھا تو آئزل نے ایک گہری سانس لی اور مضبوط ارادے کے ساتھ کہا، مجھے قبول ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، حدید ملک، تم نے مجھے بے عزت کیا ہے، میری زندگی تباہ کی ہے، لیکن میں تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گی۔ تم نے میری معصومیت اور لاپرواہی کو کم سمجھا ہے، لیکن اب تمہیں میری ضد اور عزم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم نے سوچا کہ تم نے مجھے جیت لیا، لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ اسے حدید کی دھمکیاں یاد آئیں، اگر تم نے میری کوئی بات ٹالی تو تمہاری کزن رائمہ اور اس کی نوکری تو جائے گی ہی، میں اسے اغوا کروا لوں گا اور اس کی زندگی برباد کر دوں گا، اور اگر تم نے یہ بات رائمہ کو بتانے کی کوشش کی یا اپنے گھر والوں کو تو میں تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ ان دھمکیوں نے اسے اس وقت خاموش کروایا، لیکن اب اس کے اندر بدلے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ عہد کر چکی تھی کہ وہ حدید کو اس کی اوقات دکھا کر رہے گی۔ نکاح کی رسم ختم ہوئی اور ہر طرف سے مبارک سلامت کی صداؤں میں آئزل کو رخصت کر دیا گیا۔ وہ اپنے بابا، ماما اور رائمہ کو الوداع کہتے ہوئے بے بسی سے حدید کی گاڑی میں بیٹھی۔ حدید نے گاڑی اسٹارٹ کی اور خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اس کی نظروں میں ایک اطمینان اور فاتحانہ چمک تھی، جبکہ آئزل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ رات گئے حدید کی عالیشان حویلی کی روشن پورچ میں گاڑی رکی۔ نوکروں اور چوکیداروں کی ایک فوج پہلے سے موجود تھی جو دلہن کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ آئزل کو حدید کے ساتھ گھر میں لایا گیا، جہاں گھر کی خواتین اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھیں۔ رسم و رواج کی ادائیگی کے بعد آئزل کو ایک خوبصورت سجے ہوئے کمرے میں لے جایا گیا جو یقیناً حدید کا کمرہ تھا۔ حدید کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی جسے آئزل نے نفرت سے دیکھا۔ لو، تم اپنی منزل پر پہنچ گئی، حدید نے کہا۔ اس کی آواز میں طنز کا ہلکا سا تاثر تھا۔ آئزل نے فوراً پلٹ کر اسے گھورا، اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ منزل؟ یہ میری منزل نہیں، تمہاری قید ہے، اس کی آواز میں تلخی تھی۔ تم نے جو کچھ آج کیا اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گی حدید ملک۔ حدید ہنسا۔ بدلہ؟ تم مجھ سے بدلہ لو گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم بہت جلد میرے رنگ میں رنگ جاؤ گی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، آئزل نے غصے سے کہا۔ میں تمہیں اپنا شوہر کبھی نہیں مانوں گی، تم صرف ایک زبردستی کے رشتے کی پہچان ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حدید ایک لمحے کو رکا، اس کے چہرے پر نرمی کی جگہ ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک دن تم خود مجھے اپنا شوہر مانو گی آئزل، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے، آئزل نے اسے پلٹ کر جواب دیا۔ تم نے مجھے بے عزت کیا ہے اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی۔ حدید نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے جوڑے میں بندھے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے احتیاط سے اس کے بالوں سے پھول نکالے اور اس کی پنیں ہٹائیں۔ ایک ایک کر کے جب اس کے خوبصورت گھنے بال آزاد ہوئے اور اس کے شانوں پر بکھر گئے تو حدید نے ایک گہری سانس لی۔ خوبصورت، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس نے آئزل کے چہرے پر ایک نظر ڈالی جو اب بھی غصہ اور بے بسی سے سرخ تھا، اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلا گیا۔ آئزل وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار یہ آنسو بے بسی کے نہیں، عزم اور بدلے کی آگ کے تھے۔ اگلی صبح حدید ملک کی زندگی میں وہ طوفان آنے والا تھا جس کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھا، تر و تازہ ہو کر نیچے آیا۔ ناشتے کی میز پر نوکر پہلے ہی سب کچھ سجا چکے تھے۔ حدید نے ایک کپ کافی خود کو سرو کی اور پہلے گھونٹ پیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر آیا۔ اس نے فوراً کافی تھوک دی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بھویں سکیڑیں۔ اس میں نمک کیوں ہے؟ باورچی خانے سے آواز آئی۔ نہیں سر، ہم نے تو چینی ہی ڈالی تھی۔ حدید نے ایک اور گھونٹ لیا، اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ اس میں نمک ہے۔ اسی اثنا میں آئزل ناز سے چلتی ہوئی ناشتے کی میز پر آئی۔ اس نے ایک نظر حدید کے بگڑے ہوئے چہرے پر ڈالی اور ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اوہ کیا ہوا؟ لگتا ہے آج صبح نمک کا ذائقہ کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا ہے۔ حدید نے اسے گھورا، لیکن وہ اس کی نظروں سے بے پرواہ ٹوسٹ کا ایک پیس اٹھانے لگی۔ اور ہاں، یہ ٹوسٹ بھی بہت نرم لگ رہا ہے، حدید نے کہا۔
ٹوسٹ کا ایک نوالا لیا اور فوراً اگل دیا۔ یہ ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ کیوں آ رہا ہے؟ آئزل ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اوہ، لگتا ہے آج کک نے کوئی نیا تجربہ کیا ہے۔ حدید غصے سے لال ہو گیا لیکن وہ خود کو سنبھال گیا۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں کھا لوں گا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں گیا تاکہ آفس کے لیے تیار ہو سکے۔ اس نے اپنی پسندیدہ نیلے رنگ کی شرٹ اٹھائی، لیکن جیسے ہی بٹن لگانے لگا اسے معلوم ہوا کہ سارے بٹن غائب تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ غصے سے چیخا۔ آئزل باہر سے آواز سن کر مسکرائی۔ حدید کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے سرخ رنگ کی شرٹ پہنی پڑی جو اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ وہ جوتوں کے ریک کی طرف بڑھا لیکن اس کے سارے سیاہ جوتوں کے تسمے غائب تھے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسے مجبوری میں سرخ شرٹ کے ساتھ سفید جوگرز پہننے پڑے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر غصے سے سر جھٹکنے ہی والا تھا کہ آئزل اس کے سامنے سے گزری۔ اس نے ایک نظر حدید کے سرخ لباس اور سفید جوگرز پر ڈالی اور اسے دیکھ کر اترا کر گزر گئی۔ کیسے لگ رہے ہو؟ آج تو بالکل جوکر لگ رہے ہو۔ حدید کا غصہ آسمان پر تھا لیکن وہ خود پر قابو رکھے رہا۔ تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی آئزل۔ کیا؟ میں نے کیا کیا؟ آئزل نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ حدید نے اسے گھورا اور تیز قدموں سے گھر سے باہر نکلا۔ وہ اپنی چمچماتی مرسیڈیز میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور آفس کے طرف روانہ ہوا۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی گاڑی نے جھٹکا لیا اور رک گئی۔ فیول گیج کو دیکھا تو وہ بالکل خالی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ حدید نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اسے یاد آیا کہ کل شام جب وہ گاڑی کھڑی کر کے گھر میں داخل ہوا تھا تو ٹینک بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنا موبائل فون نکالا تاکہ اپنے پی اے سلیم کو کال کر سکے، لیکن جیسے ہی اس نے فون کھولا پاسورڈ تبدیل ہو چکا تھا۔ کئی بار غلط پاسورڈ ڈالنے کے بعد فون لاک ہو گیا۔ لعنت ہے! حدید ملک جو لاہور کا سب سے بڑا بزنس مین تھا، آج پہلی بار سنسان سڑک پر پیدل چلنے پر مجبور تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا اور وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ وقت پر اپنی میٹنگ کے لیے لیٹ ہو چکا تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے سلیم کو ڈانٹا، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ یہ سب کس کی کارستانی ہے۔ اس کے ذہن میں آئزل کا معصوم سا چہرہ اور شرارتی مسکراہٹ گھوم رہی تھی۔ یہ تو ابھی آغاز ہے۔ آئزل نے حدید کی زندگی کو مزید اجیرن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ روزانہ کوئی نیا حادثہ، کوئی نئی شرارت اس کا انتظار کر ہی رہی تھی۔ کبھی وہ فرش پر پانی گرا کر اسے پھسلانے کی کوشش کرتی، کبھی اس کی شرٹ میں کھجلی کا پاؤڈر ڈال دیتی۔ حدید کے لیے آئزل ایک ایسی بلا بن چکی تھی جسے اس نے خود گلے لگایا تھا، اور اب اسے اس کے ساتھ جینا تھا۔ وہ صبر و تحمل سے یہ سب برداشت کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ اسے بس ایک ہی دن کا انتظار تھا جب آئزل کی نفرت کو محبت میں بدل دے گا۔ حدید کی زندگی کو اجیرن کرنے کے لیے آئزل کی خرافات روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں۔ انہیں مصیبت بھرے دنوں میں ایک دن آئزل نے ایک اور خرافاتی کام کرنے کی ٹھانی۔ اس نے سیڑھیوں پر تیل ڈال دیا۔ وہ بس شرارت کر رہی تھی لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ حدید بھی اسے یہ سب کرتے دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے وہی کیا جو آئزل چاہتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ننگے پیر سیڑھیوں پر آ گیا اور پھر وہ جو سیڑھیوں سے گرا تو گرتا ہی چلا گیا۔ اس کا سر سیڑھیوں سے ٹکرایا اور ایک گہرا زخم آ گیا۔ آئزل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف چھا گیا۔ وہ بھاگی اور حدید کے پاس جا کر چیخنے لگی۔ اس نے فوراً ایمبولینس کو بلوایا اور پچھتاوے کی ایک گہری لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حدید کو اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اس کی حالت تشویشناک بتائی۔ حدید کے ہسپتال میں داخل ہونے کی خبر سن کر آئزل کے گھر والے بھی فوراً ہسپتال پہنچ گئے۔ ابرار صاحب جو آئزل کے بابا تھے اس کے قریب آئے۔ ان کے چہرے پر غم اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آئزل بیٹی، ابرار صاحب نے دکھ بھری آواز میں کہا، حدید نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ آئزل نے حیرت سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ کیا بتایا ہے بابا؟ اس نے بتایا ہے کہ تم اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ ابرار صاحب نے کہنا جاری رکھا، اور اس نے نکاح میں جھوٹ بولا تھا صرف اس لیے کہ وہ تمہاری منگنی کسی اور سے ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ابرار صاحب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے آئزل۔ اس نے رو رو کر ہم سب سے معافی مانگی ہے۔ یہ سن کر آئزل مزید شرمندگی میں گھر گئی۔
اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ رات بھر حدید کے لیے دعائیں مانگتی رہی، پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہی۔ اگلی صبح حدید کی حالت میں بہتری آئی۔ وہ خطرے سے باہر تھا اور اب ڈاکٹرز نے اسے ہوش میں قرار دیا۔ آئزل فوراً اس کے کمرے میں گئی۔ حدید ابھی بھی کمزور لگ رہا تھا، اس کا سر پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ آئزل نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، حدید میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حدید نے اپنی آنکھیں کھولی اور آئزل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی ناراضگی تھی، جس سے وہ ابھی بھی اس سے خفا ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکی سی کرہ کے ساتھ نظریں پھیر لیں۔ آئزل کو اس کی مصنوعی ناراضگی محسوس ہو رہی تھی اور اسے یہ دیکھ کر مزید شرمندگی ہوئی کہ اس کی ایک شرارت نے اتنا سنگین روپ لے لیا ہے۔ حدید کی ہسپتال سے گھر واپسی پر آئزل اسے منانے میں جی جان سے لگ گئی۔ اس کا معصوم چہرہ پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا اور وہ کسی بھی طرح حدید کی ناراضگی ختم کرنا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے حدید کے لیے کھانا بنانے کا سوچا۔ اس نے کچن میں جا کر حدید کی پسندیدہ ڈش بنانے کی کوشش کی، مگر نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ جب کھانا میز پر رکھا گیا تو اس کی شکل ہی ایسی تھی کہ حدید نے اسے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، حدید نے ناراض لہجے میں کہا اور اپنا رخ پھیر لیا۔ آئزل کا دل دکھا، لیکن وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ آئزل کے جانے کے بعد حدید کو بھوک لگنے لگی۔ اس نے چھپ کر کچن کی طرف دیکھا اور پھر دبے قدموں سے جا کر آئزل کا بنایا ہوا کھانا اٹھایا۔ اس نے ایک نوالا چکھا، واقعی ذائقہ اچھا نہیں تھا، لیکن جانے کیوں اس کے دل میں آئزل کے لیے ایک نرمی سی پیدا ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ سارا کھانا کھا گیا۔ اسی دوران آئزل کو اچانک پتہ چلا کہ اگلے دن حدید کی سالگرہ ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی۔ اس نے فوراً حدید کے لیے ایک سرپرائز پارٹی کا ارینج کیا۔ اس نے اپنے بھائی حنان اور رائمہ کو بھی اس میں شامل کیا تاکہ سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ شام کو جب حدید آفس سے گھر آیا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو سب نے ایک ساتھ ہیپی برتھ ڈے کی آواز لگائی۔ حدید ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی ابھی بھی تھی، لیکن اندر ہی اندر سے اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ آئزل اس کے قریب آئی۔ اس نے کان پکڑے اپنے معصومیت سے بولی، حدید میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کا چہرہ پچھتاوے سے لال ہو رہا تھا۔ آئزل کی اس ادا پر حدید کا دل پسیج گیا۔ اس نے آئزل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک گہری سانس لی۔ بس رہنے دو، میں اب ناراض نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں اب نرمی تھی۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد سب نے مل کر کیک کاٹا۔ حدید نے کیک کا ایک ٹکڑا آئزل کو کھلایا اور آئزل نے بھی اسے کھلایا۔ پارٹی میں ہنسی مذاق کا ماحول تھا۔ جب مہمان چلے گئے اور گھر میں خاموشی چھا گئی تو حدید اور آئزل کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ حدید نے آئزل کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کیا۔ آئزل، حدید نے نرمی سے کہا، اس کی آنکھوں میں گہرا پیار چھلک رہا تھا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب تم نے آج کان پکڑ کر معافی مانگی تو میرا دل پسیج گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تم میری ہو اور تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آئزل شرما کر حدید کے گلے لگ گئی۔ حدید نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ان کی نگاہیں ملیں اور حدید نے آہستہ سے اپنے لب آئزل کے لبوں پر رکھ دیے۔ ایک نرم بوسے کے بعد آئزل کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ اس نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی۔ حدید نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور پھر اس کی گردن پر بوسہ دیا، جو آئزل کے لیے ایک نیا احساس تھا۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں اور دلوں کی دھڑکنوں کا شور۔ حدید نے آئزل کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے بھر لیا، جس سے وہ اسے اپنی دنیا میں سمو لینا چاہتا ہو۔ آئزل نے بھی اس کی قربت میں خود کو محفوظ محسوس کیا۔ حدید نے آئزل کے لیے خوبصورت سرپرائز پلان کیا تھا۔ وہ اسے لے کر کراچی کے ایک نجی ساحل پر پہنچا جہاں ایک رومانٹک ڈنر کا اہتمام تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی رکی اور آئزل نے ساحل کا منظر دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، لہروں کا مدھر شور تھا اور ریت پر ایک خوبصورت میز سجی تھی جس کی چاروں طرف ٹمٹماتی موم بتیاں اور پھول تھے۔ میز پر آئزل کی پسندیدہ ڈشز سجی ہوئی تھی۔ یہ سب میرے لیے ہے؟ آئزل نے خوشی سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر مدتوں بعد کھلنے والی معصوم مسکراہٹ تھی۔ صرف تمہارے لیے میری آئزل، حدید نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر میز کی طرف لے گیا۔ آئزل نے دیکھا کہ وہاں سجی ہر چیز اس کی پسند کی تھی۔ جھینگا بریانی، چکن کڑھائی اور اس کی سب سے فیوریٹ
بٹر فلائی پراؤنس۔ وہ کسی صدیوں کی بھوکی کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا، بغیر کسی شرمندگی کے۔ حدید اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب آئزل پلیٹر کے بعد پلیٹر صاف کر رہی تھی تو حدید نے اسے چھیڑا، ارے بھکڑ، ذرا آہستہ، سارا کھانا اکیلی کھا جاؤ گی کیا؟ آئزل نے منہ میں کھانا بھرے اسے گھورا اور منہ بسورا۔ میں بھکڑ نہیں ہوں، اور اگر میں نے سارا کھا بھی لیا تو تمہیں کیا، ویسے بھی یہ سب میرے لیے ہی تو ہے۔ حدید ہنس پڑا۔ ہاں ہاں، سارا تمہارے لیے ہے، بس یہ نہ کہنا کہ بعد میں پیٹ درد ہو رہا ہے۔ نہیں ہوتا مجھے پیٹ درد، آئزل نے نخوت سے کہا، پھر بھی اس کا منہ تھوڑا سا لٹک گیا۔ حدید نے دیکھا کہ اس کی آئزل ناراض ہو رہی ہے۔ وہ فوری طور پر اپنی کرسی سے اٹھا اور آئزل کے قریب آ کر اس کے گال تھپتھپائے۔ اچھا میری شہزادی، ناراض نہ ہو، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، تم جتنا چاہو کھاؤ، میں تمہارے لیے اور منگوا لوں گا۔ اس نے محبت سے آئزل کا ماتھا چوما۔ آئزل کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ گئی۔ اس نے حدید کی طرف دیکھا اور بولی، ویسے ایک بات کہوں؟ کہو، حدید نے نرمی سے کہا۔ تم واقعی بہت پیار کرتے ہو مجھ سے، ہے نا؟ آئزل نے شرارت سے پوچھا۔ حدید نے اس کا ہاتھ تھاما اور محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں آئزل، بہت پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کہ اب تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، تم میری زندگی بن گئی ہو۔ ساحل پر چاند کی روشنی میں حدید اور آئزل نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا۔ ان کے دلوں کی دوریاں ختم ہو چکی تھیں۔ آئزل نے حدید کی آنکھوں میں وہ اخلاص اور محبت دیکھ لی تھی جس کا اسے پہلے کبھی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے بھی حدید کو اپنے دل سے قبول کر لیا تھا، ان کی زندگی کا وہ حصہ جہاں حدید نے زبردستی اسے اپنی قید میں لیا تھا، اب محبت اور بھروسے کے رنگوں سے رنگین ہو چکا تھا۔ حدید نے اسے ہمیشہ کی طرح چھیڑا، اس سے پیار کیا، اور آئزل نے اپنی تمام شرارتوں اور معصومیت کے ساتھ اسے جواب دیا۔ ان کا رشتہ اب محض ایک زبردستی کا بندھن نہیں تھا، بلکہ یہ محبت، سمجھ بوجھ اور مضبوط رشتے کی ایک نئی مثال بن چکا تھا۔ آئزل کی زندگی میں اب خوف کی جگہ اطمینان اور خوشی نے لے لی تھی، اور وہ جان چکی تھی کہ حدید ملک کی محبت ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا تھا، جہاں نفرت کی جگہ محبت نے اور خوف کی جگہ یقین نے لے لی تھی۔